محلب نے سوال کیا۔ تمہیں میرے یہاں آنے کی خبر کس نے دی؟ مجھے آپ کی قیامگاہ سے پتہ چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں۔ ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتہ ملا۔ میں آپ سے تنہائی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ محلب نے ناظم اور داروغہ کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ قاسم کرسی پر بیٹھ گیا۔ محلب نے سوال کیا، آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، کہیے خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے۔ مجھے ابا جان سے معلوم ہوا کہ آپ طاہر کو فرار ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ یہ درست ہے، لیکن یہ بات آپ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ میں بحیثیت ایک دوست کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعی درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے، لیکن آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، قاسم نے جواب دیا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں۔ محلب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، آپ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے پاس بوجھ محسوس کرنے والا ضمیر نہیں۔ میں ایسے ضمیر کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ ایسے خطرناک آدمی کو آزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد ہو کر بھی میرا اور آپ کا دشمن رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہو تو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کا موقع دوں گا۔ قاسم نے کہا، میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا۔ اگر میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر سکوں تو مجھے راحت ہوگی۔ میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ طاہر کو ہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا۔ اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے۔ اب وہ مجھ سے بدظن ہو چکی ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزاد کرانے میں میری کوششوں کو بھی دخل تھا، اور آپ نے میری دوستی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی۔ شاید اسے میرے کہنے پر یقین آ جائے۔ محلب نے کہا، اتنی سی بات؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے۔ کل صبح میرا پہلا کام یہی ہوگا، لیکن یہی بہتر ہوگا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ باتیں کروں جہاں وہ سن سکے۔ قاسم نے جواب دیا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اس پر صرف یہ ظاہر ہونا کافی ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ یقیناً سننے کے لیے آئے گی۔ محلب نے ہنستے ہوئے کہا، آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے ایسی ہوشیار بیوی بہت بڑی معاون ثابت ہوگی۔ میں آپ کے سر پر سپہ سالار کی دستار دیکھ رہا ہوں۔ شکریہ۔ اور آپ کے متعلق میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ والد کے بعد بغداد کے وزارت عظمیٰ کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے کہ آپ بیک وقت دونوں عہدے سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے متعلق مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ خلیفہ کا تاج چھیننے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ محلب نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ کا وفادار ہوں۔ قاسم نے اٹھ کر کہا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا، میں جاتا ہوں۔ آپ صبح آنے کا وعدہ یاد رکھیے گا۔ میں ضرور آؤں گا۔ طاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا کہ پردے دار آئے اور اس کی کوٹھڑی کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ گزشتہ 2 دن سے اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر کوٹھڑی میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور کوٹھڑی کے دوسرے حصے میں جا کر وحید الدین کو آواز دی۔ آج آپ نہیں آئیں گے؟ میں ابھی آتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ طاہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا، پھر عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحید الدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا رہا، پھر اچانک بولا، تمہارے کمرے سے پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر سنت کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ آج مجھے پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میری قوت شامہ تو آج کل کام نہیں کرتی، دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے، اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وحید الدین نے دوبارہ زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گوشت بھی ہے؟ میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کمبختوں نے صرف 2 عیدوں پر گوشت بھیجا ہے، پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری بات پر یقین کرو، پہرے داروں میں تمہارا کوئی نہ کوئی عقیدت مند ضرور ہے۔ میں گوشت اور پنیر کا خواہش مند نہیں، لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اف، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ طاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا، آپ وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا، اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا، لیکن اگر صرف سوکھی روٹی ہے تو ساری آپ کو کھانی پڑے گی۔ خدا کی قسم میری قوت شامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور برتن اٹھا کر طاہر کے قریب آ بیٹھا۔ خدا تمہارے عقیدت مند کو جزائے خیر دے، گوشت بھی ہے اور پنیر بھی، ارے روٹی بھی ہے، روغنی۔ طاہر نے کہا، میرا انتظار نہ کیجیے، میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ بے شک اطمینان سے پڑھو، کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں پنیر سے شروع کرتا ہوں، لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا۔
وہ نوالا چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے۔ خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیر اعظم بن جاؤں تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کے سپاہی بھرتی کر لوں اور یہ حکم دوں کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے، نہیں بلکہ دودھ، شہد اور پھل بھی۔ میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ طاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وحید الدین کے جبڑوں کی آواز سے بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد طاہر کا ساتھی چلایا، طاہر طاہر، اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، زہر زہر۔ طاہر نے دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ زمین پر بسمل سا ہو کر تڑپ رہا تھا۔ میرے دوست، خدا حافظ۔ وحید الدین نے محسوس کیا کہ کوئی اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر فرش پر پٹخ دیا۔ طاہر نے اسے بازو سے سنبھال کر اس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک اس کے جسم کے تمام پٹھے تن گئے اور وہ آخری ہچکی لینے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ طاہر کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے اچانک فالج نے دبایا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ چند لمحات وہ وحید الدین کا سر اپنی گود میں بے حس و حرکت دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی۔ خوف سے پترائی ہوئی آنکھیں گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی۔ ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ وحید الدین کو ٹٹول رہا تھا، اسے بلا رہا تھا۔ یہ مر چکا ہے، اس کے دل نے آواز دی۔ نہیں، تو مر چکا ہے، یہ کھانا تیرے لیے آیا تھا اور اب۔ ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا۔ اس کی سانس تیز ہونے لگی، اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دروازے سے باہر چند آدمیوں کے سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قوتیں واپس آ گئیں۔ اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹھڑی کے دوسرے حصے میں جا کر سوراخ کے اندر دھکیل کر پتھر کی سلیں اوپر رکھ دی۔ پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھانے کے برتنوں کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ آدمی دروازے پر کھڑے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد قفل میں چابی ڈالنے کی آہٹ سنائی دی۔ پھر دروازے کی زنجیر کے کھٹ سے گرنے کی آواز آئی۔ دروازے کی چرچراہٹ سن کر طاہر نے آنکھیں بند کر لیں اور دم ساتھ لیا۔ محلب، داروغہ اور ناظم شہر 5 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں مشل تھی۔ طاہر کے جسم کو ٹھوکر مارنے کے بعد محلب نے کہا، دیکھا، تم کہتے تھے کہ ذرا اور انتظار کر لیں۔ اس زہر کا ایک قطرہ ہاتھی کو مار دینے کے لیے کافی تھا۔ ذرا مشل نیچے کرو، میں دیکھوں اس نے کیا کھایا ہے۔ سپاہی نے مشل نیچے کی اور محلب نے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا یہ بدو سب سے پہلے پنیر سے شروع ہوگا، لیکن یہ آدھے سے زیادہ چٹ کر گیا۔ معلوم ہوتا ہے چبائے بغیر نکل گیا، ورنہ اس کا ایک ہی لقمہ کافی تھا۔ یہ باقی پنیر اٹھا لو، کل وحید الدین کی دعوت ہوگی۔ آؤ، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، اب اسے سنبھالنا سپاہیوں کا کام ہے۔ دیکھو، لاش کے ساتھ پتھر ضرور باندھ لینا، لیکن وہ اتنا بھاری نہ ہو کہ وہیں ڈوب جائے اور کل ماہی گیر اسے دکھاتے پھریں۔ پتھر صرف اتنا ہو کہ لاش پانی کی سطح پر ظاہر نہ ہو، لیکن بہتی ضرور رہے۔ داروغہ نے کہا، آپ فکر نہ کیجئے، یہ اس قسم کی 20 لاشیں ٹھکانے لگا چکے ہیں، یہ میرے خاص آدمی ہیں۔ محلب نے سونے کے چند سکے نکال کر سپاہیوں میں بانٹتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ محلب، ناظم اور داروغہ چلے گئے۔ سپاہیوں نے طاہر کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور کندھوں پر لاد کر چل دیے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اسے کشتی میں پھینک دیا۔ طاہر کی کمر میں سخت چوٹ آئی، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ 3 سپاہی واپس چلے گئے اور 2 سپاہی کشتی کو پانی میں دھکیل کر اس پر سوار ہو گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، تم اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھو اور چپو میں سنبھالتا ہوں۔ تم سب برے کام مجھ سے کرواتے ہو، اس کے ساتھ اور برائی کیا ہو سکتی ہے؟ آج تم یہ کام کرو، کل میں کروں گا۔ کل بھی 2 اشرفیاں مل جائیں گی۔ خدا کرے وزیر خارجہ چند اور آدمیوں پر بھی اپنے زہر کی آزمائش کرے۔ لیکن دوست اس کام سے وزیر، ناظم اور داروغہ نے جو کچھ حاصل کیا ہوگا اس کا 1000واں حصہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ کشتی پر تمام ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سپاہی نے طاہر کی کمر میں سے رسی گزار کر اس کے ساتھ ایک پتھر باندھ دیا۔ مجدھار میں پہنچ کر دونوں نے طاہر کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑا اور آہستہ سے پانی میں ڈال دیا۔ طاہر کچھ دیر دم روکے پانی کے ساتھ بہتا رہا۔ بالآخر اس نے اوپر آنے کی کوشش کی۔ کمر کے ساتھ پتھر پہلے ہی کافی کس کر بندھا ہوا تھا اور بھیگ جانے سے رسی کی گرا اور زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ تاہم اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر کا بوجھ اٹھا کر تیر سکتا ہے۔ جب تک کشتی کافی دور نہ چلی گئی، وہ صرف سانس لینے کے لیے سر اوپر نکال کر تیرتا رہا۔ اس نے چند بار اپنی کمر کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی کی بجائے چند غوطے آ گئے۔
کپڑوں میں پانی رچ جانے کے باعث اس نے محسوس کیا کہ اتنا بوجھ لے کر کنارے تک پہنچنا آسان نہیں۔ اس کا رخ دوسرے کنارے کی طرف تھا، لیکن تیز رفتار اور سرد پانی اسے کنارے کی طرف ایک گز بڑھنے کے بدلے کئی گز بہا کر ساتھ نیچے جانا پڑا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور اس کے اعضاء شل ہو رہے تھے، لیکن قدرت کی اعانت پر ایک متزلزل نہ ہونے والے یقین نے اس کے حوصلے کو پست نہ ہونے دیا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے سکینہ کچھ دیر صفیہ کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ صفیہ بے توجہی سے کبھی کبھی کسی بات کا جواب دیتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ جاؤ سکینہ، سو جاؤ، صفیہ یہ کہتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ سکینہ اٹھ کر آہستہ آہستہ برابر والے کمرے کی طرف بڑھی، دروازے کا پردہ اٹھایا، لیکن کچھ سوچ کر صفیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، اس نے جھکتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ ابھی لاتی ہوں۔ سکینہ اپنے کمرے سے چاندی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھا لائی اور کرسی کھسکا کر صفیہ کے بستر کے قریب بیٹھ گئی۔ بھلا اس میں کیا ہے؟ سکینہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم، دیکھو تو صحیح۔ سکینہ نے ڈبی کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ صفیہ نے بے پرواہی سے گردن اوپر اٹھائی اور ایک نظر ڈالنے کے بعد پھر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ سکینہ نے ڈبے سے چمکتے ہوئے موتیوں کا ہار نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ لو، میں نے آج ہی منگوایا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں شادی کے موقع پر یہ تحفہ پیش کروں گی، لیکن میں اتنے دن انتظار نہیں کر سکتی۔ تم اسے اپنے پاس رکھو۔ جوہری کہتا ہے کہ اس سے بڑے موتی سارے بغداد میں نہیں۔ میں نے اسے ایک ہیرے کی انگوٹھی لانے کے لیے بھی کہا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بغداد میں اس جیسا ہیرا کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ لو صفیہ، یہ ہار مجھے پہن کر دکھاؤ۔ صفیہ بے حس و حرکت موتیوں کے ہار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکینہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اوپر اٹھایا اور اس کی مزاحمت کے باوجود اس کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ صفیہ ہار اتارنے کی کوشش کر رہی تھی اور سکینہ اسے روک رہی تھی۔ اس زور آزمائی میں ہار کی لڑی پر دونوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ سکینہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے اسے مت اتارو، یہ بدشگونی ہے۔ نہیں، مجھے تمہارے موتیوں اور تمہارے ہیروں سے نفرت ہے۔ مجھے اس محل سے نفرت ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے۔ سکینہ، مجھے تنگ نہ کرو۔ اس کشمکش میں ہار ٹوٹ گیا۔ کچھ موتی بستر اور کچھ فرش پر بکھر گئے۔ سکینہ نے آبدیدہ ہو کر کہا، تم بہت ظالم ہو۔ صفیہ نے قدرے نرم ہو کر کہا، سکینہ مجھے معاف کر دو۔ میں صبح ان موتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پرو کر پہن لوں گی، لیکن صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن تم نے قاسم کے ساتھ شادی کا وعدہ نہیں کیا۔ تم نے کھانا کھاتے وقت امی جان کے سامنے رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں تم صرف مجھے رلانا چاہتی ہو۔ سکینہ، میرا مطلب یہ تھا کہ اگر میں زندہ رہی تو قاسم کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ پگلی، لوگ جیسے مر کر شادی کیا کرتے ہیں، لیکن سکینہ، شادی سے پہلے اگر موت آ جائے تو؟ پکو نہیں، تم 80 سال تک جیو گی۔ سکینہ نے موتی چن کر ڈبے میں ڈالتے ہوئے کہا، میں صبح خود انہیں پیرو کر تمہارے گلے میں ڈالوں گی۔ قاسم امی اور ابا کے سامنے نہیں، بلکہ تمام سہیلیوں کے سامنے۔ سکینہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صفیہ کچھ دیر بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن چند ورق الٹنے کے بعد کتاب ایک طرف رکھ دی اور شمع بجھا کر سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہ آئی۔ چند کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے کرسی پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکلا۔ برآمدوں سے گزرتی ہوئی محل کے دوسرے سرے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ وہ ننگے پاؤں ہے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ کچھ دیر کونے کے کمرے کے ساتھ بلند چبوترے پر کھڑی چاند کی روشنی میں دریا کا منظر دیکھتی رہی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر پاؤں رکھتی نیچے اتری اور آخری سیڑھی پر، جو پانی کی سطح سے ایک بالشت اوپر تھی، بیٹھ گئی۔ قاسم اسے یہ خوشخبری دے چکا تھا کہ طاہر آج رات آزاد ہو جائے گا اور شاید آزاد ہوتے ہی بغداد سے نکل جائے۔ اسے جس قدر اس کے آزاد ہونے کی خوشی تھی، اسی قدر اس بات کا غم تھا کہ باقی تمام زندگی بغداد کا پر رونق شہر اسے سونا نظر آئے گا۔ اس کی زندگی کی مسکراہٹیں ہمیشہ کے لیے چھن جائیں گی۔ کاش وہ آزاد ہو کر یہاں رہ سکتا، کاش وہ اس کے ساتھ جا سکتی۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک مچھلی اچھلی اور پھر پانی میں غائب ہو گئی۔ صفیہ نے اپنے دل میں کہا، مجھ میں اور اس مچھلی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ آسمان کو ایک بڑا سمندر سمجھ کر ایک ہی جہت میں وہاں پہنچ جانا چاہتی ہے۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے پر دیکھ کر اسے یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید میں اڑ سکتی ہوں، لیکن یہ پانی کی سطح سے اوپر ایک نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اسے کیا معلوم کہ اس کے پر صرف تیرنے کے لیے ہیں، اڑنے کے لیے نہیں۔ یہ پانی کی گہرائی میں غوطہ لگا کر نچلی سطح کی کیچڑ تک پہنچ سکتی ہے، نیلگوں فضا میں پرواز نہیں کر سکتی۔ صفیہ، یہ محل تیرے لیے ایک جھیل ہے۔ تو نے اس کے گدلے اور بدبودار پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا ایک آزاد پرندہ دیکھا۔ تو نے پانی سے اچھل کر
اس کا ساتھ دینا چاہت، لیکن تیرے پاس اڑنے کے لیے پر نہیں تھے۔ تیرے ساتھی آسمان سے سرگوشیاں کرنے والے عقاب نہیں، اس کے بدبودار اور گدلے پانی میں رہنے والے کچھوے ہیں۔ لیکن نہیں، تو جھیل میں پیدا ہونے کے باوجود بھی شاید اس عقاب کا ساتھ دے سکتی ہے۔ لیکن شکاریوں نے اسے پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور ایک کچھوے نے آ کر تجھ سے یہ کہا کہ اگر تو اس کیچڑ میں میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو اس عقاب کو پنجرے سے نکال دوں گا۔ تو نے اس عقاب کو آزاد کرانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا۔ تو نے بہت اچھا کیا، لیکن کیا تو اس قابل نفرت کچھوے کے ساتھ کیچڑ میں رہ سکے گی؟ تجھے صرف موت اس کشمکش سے نجات دلا سکتی ہے۔ خودکشی؟ نہیں، یہ بزدلی ہے، یہ خدا کی رحمت سے انکار ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر بلند آواز میں کہا، میرے اللہ مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے۔ ایک بے کس عورت جس کا دنیا میں کوئی نہیں آج تیری رحمت کا سہارا لیتی ہے۔ وہ اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے قریب پانی میں ہلکا سا شور سنائی دیا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سیڑھی سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی پانی میں آہستہ آہستہ پاؤں مار رہا تھا۔ خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ چند سیڑھیاں اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب ڈوب کر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفیہ نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہے۔ چند گز نیچے جانے کے بعد وہ سیڑھی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دونوں بازو سیڑھی پر پھیلا کر اپنا سر ٹیک دیا، لیکن خوف پر ہمدردی غالب آ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ تم کون ہو؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے جنبش تک نہ کی، وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ صفیہ ذرا اور جرأت کر کے آگے بڑھی اور اس سے 2 سیڑھیاں اوپر کھڑی ہو کر بولی، میں پوچھتی ہوں تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سر اوپر اٹھا کر اور ایک نظر صفیہ کو دیکھنے کے بعد پھر نیچے ڈال دیا۔ ایک ثانیہ کے لیے صفیہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، طاہر، آپ اس حال میں؟ اس نے دوبارہ گردن اٹھائی۔ کون؟ صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا پاؤں پکڑ لیا اور اوپر کھینچنے لگی۔ طاہر سیڑھی پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ صفیہ نے اس کے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی پتھر کی سل دیکھ کر کہا، ظالم، دغاباز، کمینہ۔ کون؟ میں؟ طاہر نے ذرا گردن اٹھا کر سوال کیا۔ نہیں، میں قاسم کے متعلق کہہ رہی ہوں۔ اس نے آپ کو قید خانے سے چھڑانے کا وعدہ کیا تھا۔ طاہر نے اٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا، یہ تمہارا محل ہے؟ جی ہاں، بہت دور آ گیا میں۔ یہ پتھر مجھے بری طرح دوسری دنیا کی طرف دھکیل رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ان 2 آدمیوں سے کشتی پر ہی نمٹ لینا چاہیے تھا۔ صفیہ نے کہا، یہاں خطرہ ہے، اٹھیے میرے ساتھ آئیے۔ طاہر لڑکھڑاتا ہوا صفیہ کے ساتھ چل دیا۔ دونوں کنارے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ صفیہ نے پوچھا، آپ زخمی تو نہیں؟ نہیں، لیکن تھکاوٹ سے چور ہو چکا ہوں۔ میں نے قید خانے کے قریب سے اس پتھر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، لائیے میں یہ پتھر کھول دوں۔ زندہ آدمی کو پتھر سے باندھ کر دریا میں پھینکنے والا قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے قاسم کو نہیں دیکھا اور مجھے دریا میں پھینکنے والوں کو یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس نئے قید خانے سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ ادھر دیکھیے، وہ کشتیاں کھڑی ہیں، آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا؟ ورنہ محل میں ایک نوکر ہے جسے میں آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں۔ نہیں، میں کشتی چلانا جانتا ہوں۔ اس دن میری طرح آپ کا وہ نوکر گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا؟ نہیں، میں نے اس سے بھگا دیا تھا۔ آپ کے باقی دوستوں میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے بدظن ہو گئے ہوں گے۔ قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ بات یہ تھی کہ قاسم نے وہ رکا لونڈی سے چھین کر پڑھ لیا تھا۔ طاہر نے کہا، آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں قاسم کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کی تسلی کے لیے یہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بغداد کی تمام خواتین سے زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں۔ آپ کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کریں، میرے دشمن آج سے یہ سمجھیں گے کہ میں مر چکا ہوں۔ ممکن ہے کہ مجھے پھر بغداد آنا پڑے۔ مجھے قید خانے میں انہوں نے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری بجائے وہ کھانا ایک اور شخص نے کھا لیا۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹھڑی میں بند تھا۔ ہم تنگ سرنگ کے راستے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے۔ رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آیا، میرا کھانا پڑا ہوا تھا۔ اس نے زہر آلود پنیر کھا لیا اور مر گیا۔ میں اسے سرنگ میں دھکیل کر اوپر سلیں رکھایا ہوں۔ اس کے بعد میں دم ساد کر لیٹ گیا اور انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا۔ مجھے زہر دینے کی سازش میں شہر کا ناظم، قید خانے کا داروغہ اور محلب بن داؤد شریک تھے۔